حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا درمیانی وقفہ 40 ہوگا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے پوچھا، 40 ماہ؟ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، 40 سال؟ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح سبزیاں اگ آتی ہیں۔ فرمایا، انسان کی ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا، وہ لیڑ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اور روز قیامت تمام مخلوق اسی سے دوبارہ بنائی جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، انسان کو مٹی کھا جائے گی، البتہ لیڑ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا، اسی سے وہ پیدا کیا گیا اور اسی سے دوبارہ بنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ زمین کو مٹی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کا بادشاہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، جابر اور متکبر کہاں ہیں؟ پھر وہ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ان کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، جابر اور متکبر کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، محمد، روز قیامت اللہ آسمانوں کو 1 انگلی پر روک لے گا، زمینوں کو 1 انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو 1 انگلی پر، پانی اور مٹی کو 1 انگلی پر، اور باقی ساری مخلوق کو 1 انگلی پر روک لے گا، پھر انہیں بلائے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور روز قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اس روز زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا کے متعلق دریافت کیا کہ اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا، پل پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے، اپنے کان اور اپنی پیشانی کو جھکا رکھا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے پھونک مارنے کا کب حکم ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کی تفسیر میں فرمایا، الراجفہ سے پہلی بار سور پھونکا جانا جبکہ الرادفہ سے دوسری بار سور پھونکا جانا مراد ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور والے اسرافیل کا ذکر کیا اور فرمایا، اس کے دائیں جبرائیل علیہ السلام اور اس کے بائیں میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت ابو رازین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا اور اس کی مخلوق میں کون سی نشانیاں موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا تم کبھی اپنی قوم کی خشک و سخت وادی سے گزرے ہو؟ پھر تم وہاں سے گزرتے ہو تو وہ سرسبز و شاداب لہلہا رہی ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کی اس کی مخلوق میں نشانی ہے، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو روز قیامت سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا اور وہ زمین میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کے لیے کوئی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جسے الجبار اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے اس طرح الٹے پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی دوران سفر اپنی روٹی الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اتنے میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، ابو القاسم رحمان آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا میں آپ کو روز قیامت اہل جنت کی میزبانی کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور ہنسنے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پھر اس یہودی نے کہا، کیا میں آپ کو ان کے سالن کے متعلق نہ بتاؤں؟ اس نے خود ہی بتایا، بالام اور نون۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس نے کہا، بیل اور مچھلی، ان دونوں کی کلیجی کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا جو کہ علیحدہ لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 افراد کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ 3 فرقوں میں جمع کیے جائیں گے، رغبت کرنے والے اور ڈرانے والے۔ ایک اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، ایک اونٹ پر 3 ہوں گے، ایک اونٹ پر 4 ہوں گے اور ایک اونٹ پر 10 ہوں گے، جبکہ باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ جب وہ کلولہ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ کلولہ کرے گی، جب وہ رات گزاریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے وہ صبح کرے گی اور جہاں وہ شام کریں گے وہ شام کے وقت ان کے ساتھ شام کرے گی۔ جزاک اللہ۔